السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام انجش شمامہ ہے اور آج میں اپنا 7واں انٹرویو کر رہی ہوں اور میرے آج کے گیسٹ ہیں اسفر بھائی۔ تو کیسے ہیں آپ اسفر بھائی؟ السلام علیکم اندش، میں بالکل ٹھیک الحمدللہ۔ آپ سناؤ، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک۔ سو ویورز، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ہر ایک نیو ٹاسک میں ایک انٹرویو لینا ہوتا ہے اور آج میں اپنا اسائنمنٹ انٹرویو کر رہی ہوں۔ اور اسفر بھائی، آپ سے میرے پاس کچھ سوال ہیں، آپ جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل تیار ہوں، آپ پوچھیں۔ اور آپ پلیز اپنا چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن دے دیں۔ So my name is Asfar Uzaifat Kaleem Malik and I'm 25 years old, currently living in Lahore with my family, and currently I am doing the job in clinical robotics in Popular International, and I'm a biomedical engineer. اوکے، آپ اپنی زندگی کا سب سے بڑا اچیومنٹ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا اچیومنٹ یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اس چیز کا پراپر طریقے سے احساس ہو گیا ہے کہ جو آپ کی فیملی ہوتی ہے وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اینڈ کرنٹلی میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہوں اور ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ میرے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ آج میرے پیرنٹس میرے سے خوش ہیں۔ جی، آپ کے نزدیک کامیابی کا اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ میرے نزدیک میں کامیابی کی اصل ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا دل اور آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ ایک طرف الائن ہو اور آپ سیٹسفائی ہو جو آپ کر رہے ہو، اور آپ کی ہر ایکویشن کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیشہ موجود ہو۔ آپ کا کام چھوٹا ہے بڑا نہیں ہوتا، آپ کا کام یہ ہوتا ہے جسے آپ سیٹسفائی ہوتے ہو یا آپ کے ارد گرد لوگ سیٹسفائی ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ کو اچیو ہو جاتا ہے آپ کامیاب ہو جاتے ہو۔ آپ کے نزدیک کا سب سے مشکل فیصلہ کون سا تھا؟ میری زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ یہ تھا جب میں نے ایف ایس سی کی تھی۔ اس کے بعد اپنی ڈائریکشن چوز کرنے کے لیے میں نے کافی استخارہ وغیرہ کی چیزیں دیکھی، کیونکہ یہ جو ڈائریکشن ہوتی ہے یہ آپ کی لائف ٹائم ڈائریکشن ہوتی ہے۔ اس کو چوز کرنا کافی جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ آپ نے ایک نیش چوز کرنی ہوتی ہے جو آپ کی ساری زندگی ساتھ چلے گی اور آگے آپ کا فیوچر بنانے کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ تو اس کو سرچ کرنے میں کافی چیزیں میں نے دیکھی، تو وہ میرے لیے سب سے مشکل ڈیسیجن تھا، لیکن الحمدللہ کافی اچھا رہا ہے وہ، اور اب میں بہت خوش ہوں اپنی اس فیصلے سے، اور اب جو میں جاب کر رہا ہوں وہ بھی بہت سیٹسفائیڈ ہے اور اچھی ہے، کافی ہائی پینگ جاب ہے۔ آپ نے مشکل وقت کا سامنا کیسے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کر کے۔ آپ کو سب سے زیادہ کس چیز پر فخر ہے؟ مجھے سب سے زیادہ فخر اس چیز پر ہے کہ جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ لوگ آپ کی اس پہ پورا نہیں اتر پاتے، تو میں نے جب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو ایک کوٹ بھی ہے جس میں یہ ہے کہ آپ نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ تعالیٰ کو پایا۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ مل گئے اور جو کچھ بھی میرے ساتھ پاسٹ میں ہوا، لیکن ایونچولی مجھے اللہ تعالیٰ مل گئے، اور اللہ تعالیٰ کے ملنے کی وجہ سے مجھے وہ نیش وہ ڈائریکشن مل گئی جو میں چاہتا تھا اپنی لائف میں، اور آج میرے پیرنٹس خوش ہیں، تو میں بہت زیادہ، میرے لیے سب سے اچھی چیز یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ میری فرینڈشپ ہوگی۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ میری زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں بہت جلدی موو آن کر لینا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے مائنڈ سیٹ میں رکھ کے اپنے دماغ کو زیادہ سٹریس نہیں دینا چاہیے، اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اگر جو ہو جاتی ہیں بیکاز آپ چینج نہیں کر سکتے اپنے پاسٹ کو، تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے فیوچر کے لیے آپ کو محنت کرنی چاہیے، اور آپ زیادہ جلدی موو آن کریں۔ جی، آپ کے نزدیک ایمانداری کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ ایمانداری میرے نزدیک بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، بیکاز اگر آپ کسی بھی چیز میں بے ایمانی کرتے ہیں تو انسان کی نظروں سے بچ جائیں گے، لیکن آپ کو ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ کی زندگی میں آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب دل کرے گا وہ آئے گی، جب دل کرے گا وہ لے لے گا۔ تو اگر آپ ایمانداری سے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکت ڈالے گا، اور اگر آپ ایمانداری سے نہیں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیز لے لے گا، تو پھر آپ کو ہرٹ ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ انسان ایماندار ہی رہے، اور جیسے اسلامک ٹیچنگز بھی یہی کہتی ہیں کہ ایمانداری بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی روزانہ روٹین کیا ہوتی ہے؟ میری روزانہ روٹین یہ ہوتا ہے کہ میں صبح فجر پڑھتا ہوں، فجر پڑھنے کے بعد پھر میں
اٹھتا ہوں اور تقریباً 9 بجے میں نے آفس جانا ہوتا ہے. 9 بجے سے 6 بجے تک آفس میں ہوتا ہوں. آفس کے بعد 6:30 7 بجے کرتا ہوں. پھر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا کبھی ہم لوگ آؤٹنگ کے لیے چائے وغیرہ پینے چلے جاتے ہیں, اور پھر آگے کھانا وغیرہ کھا لیا, تھوڑا آفس کا کام کر لیا اور تھوڑا سا ٹی وی وغیرہ دیکھ لیا, اینڈ ایونچولی پھر 12-1 بجے سو جاتے ہیں. آپ اپنا وقت کیسے مینیج کرتے ہیں؟ میں نے اپنی ٹو ڈو لسٹ بنائی ہوتی ہے. میں نے ایک ڈائری رکھی ہوئی ہے جس میں نے اپنی ٹو ڈو لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ آج میں نے یہ کام کرنے ہیں, اور اگر میرے وہ یہ کام جو ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں تو تب میں سیٹسفیکشن سے سوتا ہوں. اگر نہیں ہوتے تو جب تک وہ چیز پوری نہیں ہو جاتی میں ٹو ڈو لسٹ کے تھرو کرتا ہوں میں یہ کام. جی تو میرا اگلا آپ سے سوال یہ ہے, آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ میری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ کیونکہ میں 25 ایئرس کا ہوں, اور اب اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے خواب پورے کروں اور ان کو ہیپی رکھوں. اور جو یہ میرا ٹائم ہے اس میں یہ ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاروں اور ان کے لیے جو ہے وہ ارننگ جنریٹ کروں یا تھنگس کروں. مطلب میری فیملی میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اچھا تو میرا اگلا کوشچن یہ ہے, آپ کے نزدیک عزت کا مطلب کیا ہے؟ میرے نزدیک عزت کا مطلب یہ ہے رسپیکٹ, آنر. بیسیکلی آپ جہاں بھی سوری آپ کی آواز بہت کٹ کٹ کے آ جاؤ, رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ایک رسپیکٹیبل ہاں, اب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی ہاں ٹھیک ہے. انزش, میرے نزدیک رسپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس ایریا میں بیٹھے ہو, 4-5 لوگوں میں بیٹھے ہو, اف یو آر الائنڈ آن اٹ, اور آپ وہاں پہ بیٹھ کے پرسکون ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے سیٹسفائیڈ ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا ایریا رسپیکٹفل ہے. اگر آپ کو ذرا سی بھی بے چینی یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جگہ میرے لیے نہیں ہے, تو وہ جگہ آپ کے لیے رسپیکٹیبل نہیں ہے, کیونکہ جب تک آپ خود اپنی رسپیکٹ کرنا نہیں سیکھو گے, لوگ آپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے. آپ کا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ بہت سارے ہیں, ایک نہیں. آپ اپنی صحت کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ میں اپنی صحت کا خیال 3 وقت کھانا کھا کے ساتھ فروٹس وغیرہ کھا کے رکھتا ہوں, یا ایکسرسائز وغیرہ کر کے. اینڈ اپنی جو سلیپ سائیکل ہے, سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کی سلیپ سائیکل. آپ اس کو کور کرتے ہو, تقریباً 8 سے 10 گھنٹے آپ کی نیند ہونی چاہیے. 8 گھنٹے کی نیند آپ کی منیمم ہونی چاہیے, وہ لینا. ساتھ پانی کا انٹیک, واٹر انٹیک اچھا خاصا کرنا, اور ساتھ اسکن کیئر روٹین کرنا, تاکہ آپ کی جو گرمی کی وجہ سے اسکن ٹین ہو جاتی ہے, اسکن خراب ہو جاتی ہے, اس کو سیٹ اپ کرنا. اور کھانا ٹائم پہ کھانا اور اچھی کوانٹٹی میں کھانا, اس طرح سے. آپ کی موٹیویشن کا سورس کیا ہے؟ سوری, کس کا سورس؟ آپ کی موٹیویشن کا سورس کیا ہے؟ موٹیویشن میری موٹیویشن کا سورس میرے پیرنٹس ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ سب سے امپورٹنٹ وہی ہوتے ہیں. جب آپ ان کو دیکھتے ہو, یو تھنک کہ آپ نے ان کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے, تو آپ موٹیویٹ ہوتے ہو, آپ کے اندر ڈسپلن آتا ہے, اینڈ آپ اس چیز کی طرف جا کے اس چیز کو اچیو کرتے ہو. آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم لوگ ٹوٹل 4 ہیں, میرے 3 بہن بھائی ہیں. اور بردر ہیں آپ کے؟ جی, میرے 2 بردرز ہیں. اوکے. آپ کا فیوریٹ فوڈ کیا ہے؟ اٹس کابلی پلاؤ. واو. آپ کے نزدیک تعلیم کی اہمیت کیا ہے؟
بہت زیادہ اہمیت ہے تعلیم کی. اگر آپ صرف پیسہ کمانا ہی آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ارننگ جنریٹ کرنی ہے. جس طرح آج کل کے لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آج کل کی جنریشن, تو انہیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جو آپ کی لرننگز ہوتی ہیں نا, وہ آپ کو رسپیکٹیبل بناتی ہیں ایک ایریا میں, اور ایک آپ ایک کمیونٹی میں چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہو, اور آپ رسپیکٹفل وے میں اپنی لائف گزار سکتے ہو. تعلیم صرف آپ کو پیسہ ہی نہیں دیتی, آپ کو شعور بھی دیتی ہے, اور آپ کو کمیونیکیشن سکلز بھی دیتی ہے, آپ کو بہت کچھ دیتی ہے. آپ کو بڑوں کی رسپیکٹ کرنا سکھاتی ہے, آپ کو چھوٹوں سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے وہ سکھاتی ہے, پراپر ڈیلنگ سکھاتی ہے. تو تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے ہر انسان کے لیے, اور ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ پیسے کے پیچھے بھاگنے سے انسان کو اتنا نہیں پیسے کے پیچھے بھاگنا چاہیے. صرف تعلیم جو ہے وہ آپ کو دونوں چیزیں دے سکتی ہے, تو آپ تعلیم کی طرف جائیں. آپ اپنی کامیابی کا راز کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ میرے پیرنٹس کی دعائیں. آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. آپ اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ سوری, کس سے؟ اے آئی سے کیا سیکھتے ہیں؟ اے آئی سے. اے آئی میری جاب میں میری بہت ہیلپ کرتا ہے. ڈیلی بیسس کے اوپر اے آئی پہ جو ہے, جس طرح میری جاب ہے اس جاب کو یوٹیلائز کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. اس کی پراپر لرننگ, اس کی ریسرچ, ان سب چیزوں کے لیے ہیلپ کرتا ہے اے آئی مجھے. آج کل میں میرا جو زیادہ تر پروڈکٹ ہے جی میرا جو پروڈکٹ ہے اس کی ڈیپ لرننگ کے لیے, اور اس کی آپ کہہ لیں کہ اس کی ریسرچ کے لیے اور ایڈوانسمنٹ کے لیے میں اے آئی کو یوٹیلائز کرتا ہوں, ڈیلی بیسس پہ کرتا ہوں. جی آج کل میں سن رہی ہوں فیس بک پہ بہت کہ ریحان اسکول وغیرہ ہوتا ہے, تو اس میں آپ انٹرسٹنگ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ریحان اسکول میں جوائن کریں؟ بالکل, کیوں نہیں, میں ضرور چاہتا ہوں. ذرا آپ مجھے تھوڑا سا آپ گائیڈ کریں گے کہ یہ اسکول کس ٹائپ کا ہے اور کیا چیزیں آتی ہیں اس کے اندر؟ یہ اسکول اس طرح اے آئی کلاسز کے لیے ہے. جیسا کہ ابھی یہاں پہ اس پہ انٹرویوز ہوتے ہیں اور کچھ ٹاسک ہوتے ہیں, اس کو ہمیں یوٹیوب وغیرہ پہ پوسٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا, نائس. سننے میں تو اچھا لگ رہا ہے, جوائن بھی کریں گے انشاءاللہ. آپ کی نظر میں لیڈرشپ کیا ہے؟ میری نظر میں لیڈرشپ بیسکلی یہ ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی نیچے آپ کی ٹیم ہے انہیں کبھی ٹاکسیسٹی جو ہے وہ ایکسپیرینس نہ کرنے دیں, بلکہ سب ٹیم کو برابر طریقے سے لے کے چلیں, تاکہ کسی کا بھی ٹائم اور انرجی ویسٹ نہ ہو. کسی میں فیوریٹزم, سب سے پہلے لیڈرشپ میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ آپ اپنی ٹیم میں فیوریٹزم نہ کریں. فیوریٹزم کرنے سے باقی ٹیم ممبرس کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے. اینڈ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ چیزوں کو لیول کر کے چلیں, لیولائز کر کے چلیں, اور ٹیم کو ایک ساتھ لے کے چلیں, ایک ساتھ لرننگ جنریٹ کرائیں, کیونکہ ہر بندے کا مائنڈ سیٹ اور تھاٹ پروسیس ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کو اس حساب سے ڈیل کرنا, ہر بندے کو الگ طریقے سے ڈیل کرنے کی جو ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں. آپ کو ٹیم ورک پسند ہے؟ بہت زیادہ. آپ کس نئے کام کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ کسی نئے کام کا آغاز میں کیسے کرتا ہوں؟ کسی نئے کام کا آغاز میں پہلے اس کے پروز اینڈ کونس دیکھ کے کرتا ہوں. پہلے میں چیک کرتا ہوں اے آئی سے یا کسی بھی ٹول سے یا کسی مشورے سے کہ کیا میں اس چیز کو آگے فیوچر میں لے کے چلوں گا تو مجھے اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. پہلے یہ چیز کر لی میں نے, اور اس کے بعد پھر obvious سی بات ہے آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں. اینڈ آفٹر دیٹ جو ڈائریکشن مجھے ملتی ہے, دونوں چیز کو بیلنس کرنے کے بعد میں اس ڈائریکشن کی طرف چلا جاتا ہوں. So viewers, this is my 7th interview. Hope so you like this video. Khuda Hafiz, Pakistan Zindabad.